تو پڑھوں گا۔ غالب کے تصورات اور کیٹس کے خیالات کو ڈاکٹر ظہیر حسن صاحب نے براہ راست غالب اور کیٹس کو پڑھ کر قلم بند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زبان اور بیان دونوں سطحوں پہ ہمیں اس میں تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ قول ہے سید اختیار جعفری صاحب کا۔ مرزا غالب اور جان کیٹس کے فکر و فن کا تقابلی مطالعہ ڈاکٹر ظہیر حسن کے ڈیلٹ کے مقالے کا ترجمہ ہے۔ اصل مقالہ انگریزی میں تحریر کیا گیا تھا، جس کا عنوان ہے مرزا غالب اینڈ جان کیٹس اے کمپیریٹیو اسٹڈی، جسے انہوں نے آگرہ یونیورسٹی کی تحقیقی کمیٹی کی اجازت کے بعد مکمل کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے قبل اس موضوع پر اس طرح کا کوئی تحقیقی مقالہ نہیں لکھا گیا ہوگا، ہرچند کہ شیکسپیئر اور ہیگل اور ورڈسورتھ کا تقابل مرزا غالب کے کلام سے کیا جا چکا تھا۔ بہرکیف جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دو عظیم فنکاروں کا تقابل جب ہی کیا جا سکتا ہے جب ان کے فن پاروں میں موازنے کے لیے قابل اعتنا قدر مشترک عناصر موجود ہوں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر ظہیر حسن لکھتے ہیں کہ مجھے کیٹس اور غالب میں ایک قریبی رشتہ نظر آیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ غالب اور کیٹس جیسے عظیم شعراء کے فکر و فن کا تقابلی مطالعہ انسان کے ادبی ذوق میں اضافہ کرے گا، زندگی اور وقت کی رفتار کو سمجھنے میں مزید مفید ثابت ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ کیٹس اور غالب شخصیت اور فکر و فن کے لحاظ سے ایک ہی سطح پر گامزن ہیں، ایک سے ہی خیالات ان کے دل و دماغ میں موجزن ہیں، ایک سی ہی اذیتوں بد نصیبیوں کا شکار ہوتے ہوئے اور پھر پناہ تلاش کرتے ہیں۔ حسن کے ایک ہی جہان رنگ و بو میں وہ ان نسلوں کو جو مختلف دکھوں میں مختلف کرنوں میں گزر اوقات کرتے ہیں پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ اپنی ابتدائی کاوشوں پر منفی آراء، مالی مشکلات اور دیگر دنیاوی دشواریاں کیٹس کو شاعری کی حسین وادیوں سے پرے نہیں کر سکی۔ جان لیوا مالی دقتیں، سماجی اور سیاسی افراتفری غالب کو بھی غزل کے غمزوں سے جدا نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر ظہیر حسن نے اپنی ابتدائیہ مرزا غالب اور جان کیٹس کے موازنے کے کچھ اور پہلو سے پردہ ہٹاتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں شعراء قدیم روایات کی طرف چلے، بہترین روایات کو اپنایا اور اپنی نجی صلاحیت سے اپنے کلام کو مزین کیا۔ ماضی کے اہل بینش سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، ہمیشہ ان کے احسان مند رہے، لیکن اپنے مخصوص طریقہ کار پر قائم رہے، اپنا ایک نیا جہان تشکیل کیا۔ کیٹس کو عمر نسبتاً کم ہی ملی، مگر غالب نے طویل عمر پائی اور مار بھی قدر زیادہ ہی کھائی۔ نتیجتاً ان کے تجربات، مشاہدات، ذہنی کاوشیں اور افہام و تفہیم میں گہرائی اور گہرائی اور وسعت بہت ہے۔ ظہیر حسن نے مرزا غالب اور جان کیٹس کے فکر و فن کے موازنے کی دلیل میں مزید لکھا ہے کہ کیٹس اور غالب کا شعری ذخیرہ حسن مطلق اور حقائق سبحانی کی تلاش کے کچھ منفرد راستے پیش کرتا ہے۔ دونوں کی تلاش خوب ہے اور اس تلاش میں ان کے جذبات کی ترسیل خوب تر ہے۔ زندگی کی حقیقتوں کو انہوں نے کچھ اس طرح پیش کیا ہے کہ زمانہ کبھی ان کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ ظالم زمانے نے انہیں خوب تھپیڑے لگائے، اپنے دکھوں کے وسیلے سے انہوں نے زمانے کے دکھوں کو سمجھا اور آخر میں کچھ ایسا کام پیش کر گئے جو انسانوں کے زخمی دلوں کو صدیوں تک سکون اور اطمینان بخشتا رہے گا۔ ان کے الفاظ ہم پر ایسا جادو کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی صدائیں زیادہ سحر انگیزی کے ساتھ ہمیں ستانے لگتے ہیں۔ قاری خود اپنے دل کی آواز سنتا ہے اور سر بنتا ہے۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں ان کا بن گیا رقیب آخر تھا جو راز داں اپنا۔ روح غالب سے معذرت کے ساتھ انہوں نے منقول کیا ہے، جو واقعی معنی خیز ہے۔ اس وقی مقالے کے مصنف کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی ادب میں کرنے کے بعد گاندھی اور رسکن پر پی ایچ ڈی کی ہے، جس سے تقابلی مطالعے کے لیے اورینٹیشن پہلے سے ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ موصوف ہر سال متھرا میں عالمی سطح کے عظیم شعراء پر سیمینار کا انعقاد اپنی نگرانی میں کراتے آئے ہیں، جن میں شیکسپیئر، کالیداس، اقبال کے علاوہ غالب، امیر خسرو، اردو میں کرشن بھکتی اور مولانا جلال الدین رومی جیسی ہستیوں پر بھی سیمینار کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ظہیر حسن نے غالب اور کیٹس کے مابین تقابل کے دوران ان کے سماجی، تعلیمی، سیاسی حالات کا تفصیلی تجزیہ کیا اور ان کے درمیان مماثلت تلاش کرنے کی کوشش
غالب اور کیٹس دونوں ہی فطری شاعر اس لیے ہیں کہ دونوں کے یہاں خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ کم سنی میں طبع آزمائی شروع کر چکے تھے۔ سید جل الرحمان نے اپنی تقریرات میں لکھا ہے کہ کیٹس فطری اور پیدائشی شاعر تھا۔ تخلیقی وصف غالب کے یہاں بھی بدرجہ عدم موجود تھا۔ کسی استاد کی شاگردی کے بجائے زبان و بیان پر قدرت، الفاظ کی نشست و برخاست، خیالات کی بلندی، شعری آہنگ ان کے مزاج اور ذوق کا ایسا حصہ تھی جسے صرف الہام اور عطیہ خداوندی سے مزین قرار دیا جا سکتا ہے۔ غالب نے خود کہا ہے کہ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ غالب نے کیٹس کی طرح ابتدائی عمر سے شعر کہنے شروع کر دیے۔ پیدائشی شاعر کی کہاوت دونوں پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ کیٹس اور غالب دونوں کو ہی اپنی شاعرانہ عظمت کا احساس تھا اور وہ یقین رکھتے تھے کہ ان کی شاعری ہمیشہ دلوں کو گرماتی رہے گی۔ زمانہ کبھی انہیں نظر انداز نہیں کرے گا اور ان کا ہر نقش جاویدہ رہے گا۔ A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. یہ کیٹس کا اوٹ سے یہ کوشچن ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اس کتاب میں مختلف مشاہیر ادب کی آراء ابتدائی چند صفحات پر موجود ہے، جن میں ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی نے قابل تحسین و آفری کے عنوان سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر ظہیر حسن نے اس کتاب میں مذکور الصدر دونوں شاعروں کے خاندان، شخصی احوال، زندگی کے مسائل، شدائد اور پھر افکار و نظریات کے درمیان اشتراک و اتحاد کے عناصر کو بطور خاص مفصل و مبسوط انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کا اسلوب بیان بھی دلکش اور شگفتہ ہے۔ عبد الرحمان کدوئی نے اسے ایک گراں قدر اضافہ قرار دیا ہے اور عبد الرحیم کدوئی صحیح لکھا، وہ غلط پڑ گیا، عبد الرحیم کدوئی نے ایک گراں قدر اضافہ قرار دیا ہے اور عالمانہ کاوش کے عنوان سے یاد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو اور انگریزی ادب دونوں کے شائقین کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ مصنف کی نظر وسیع بھی ہے اور عمیق بھی، نکتہ سنجی اس پر مستعد ہے۔ اقبال حسن صبا نے اسے بے مثال کارنامہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے۔ یہ دونوں ہی شاعر اپنی اپنی زبانوں میں ادب، تہذیب اور کلچر کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں اور ان کا لٹریچر آج تقریباً 2 صدیوں کے بعد بھی تحقیق اور تحریک کے اعتبار سے لاسانی بنا ہوا ہے۔ وہ آگے رقم تراز ہے کہ غالب اور کیٹس دونوں ہی کی شاعری میں غم کا عنصر افراد سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ دو ہم اثر تھے، دونوں کی زندگی اور شاعری میں ایک چیز یہ بھی کامن لگتی ہے کہ وہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ڈپریشن لفظ استعمال کیا انہوں نے، ڈپریشن اور مایوسی کے دور سے ہو کر گزرے تھے۔ اس کے باوجود ان میں زندہ دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسی زندہ دلی نے زندگی، عشق اور شاعری کے مختلف حالات میں قدم قدم پر ان کی ہمت اور حوصلے کو ڈگنے نہیں کیا۔ آج مقبولیت کے اعتبار سے دیکھیں تو غالب اور کیٹس دونوں ہی کا کوئی ثانی نہیں۔ دونوں ہی کی شاعری ایک معمہ کی طرح ہے توجہ چاہوں گا۔ باقی میں نے بھی انگلش آنرز جب کر رہا تھا میں تو کیٹس کو پڑھا ہے، میں نے تمام رومانٹک پوئٹس کو پڑھا تھا، تو یہ ذرا پیچیدہ شاعر رہا ان تمام میں۔ ورثات وغیرہ ایزی ہیں تھوڑے، جی۔ تو دونوں ہی کی شاعری ایک معمہ کی طرح ہے اور پوری دنیا میں دونوں ہی لٹریچر پر وسیع طور پر کام ہوا ہے۔ غالب کے اشعار ہو یا کیٹس کے اوٹس، دونوں کے شاعرانہ تخیل کی پرواز، بس یہ آخری ہے کہ الفاظ کے برتاؤ اور لفظی بندشوں میں اتنی وسعت اور اتنی گہرائی ہے کہ بلا شک رہتی دنیا تک ان کے شیدائی ان کے ادب کو اپنی تحقیق کا موضوع بنا کر کام کرتے رہیں گے۔ ان دونوں کے خطوط کا بھی لٹریچر میں بہت بلند مقام ہے۔ ڈاکٹر زیڈ حسن صاحب نے دونوں کے خطوط کی نوعیت پر بھی بڑے خوبصورت انداز میں قلم چلایا ہے۔ اقبال حسن صاحبائی نے زیڈ حسن کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ شعر منقول کیا ہے جو ہماری نظر میں بھی بجانب ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید بھر پیدا۔
آج راج کمار انجم ایڈیٹر دینک جاگرن نے اسے اردو انگریزی ادب میں اضافہ قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بقول مشہور شاعر اور فلمی نغمہ نگار شیلیندر ہیں سب سے مدھر وہ گیت جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں۔ غالب اور کیٹس کا کلام درد کی شاہراہوں میں تمام شعراء حضرات اور ادیبوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ دونوں ہی نے اپنے کلام کے حوالے سے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا کر پیش کیا ہے۔ دونوں ہی کا کلام زندگی، محبت، تصور، فلسفی اور تاریخی اعتبار سے اردو اور انگریزی ادب میں دستاویزی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انگریزی محققین کی آرا کے عنوان کے تحت ڈاکٹر پرتاپ سنگھ گورکھپور یونیورسٹی، ڈاکٹر چندر موہن دہلی یونیورسٹی اور ڈاکٹر ریچرڈ دت الہ آباد یونیورسٹی کو منقول کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر چندر موہن نے لکھا ہے کہ غالب always avoided the beaten path and maintained the originality of thought and novelty of expression. The rhetorical devices and sense of suggestiveness add fresh flavor to the meaning of his poems, similes, metaphor, personification for the poetic expression of his vision of beauty. جبکہ ڈاکٹر ریچرڈ دت نے زیڈ حسن کے اس شاہکار پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈاکٹر حسن has put both poets into their correct cultural and historical environment, without which any useful analysis would be futile. دل تاج محلی نے اپنی بات وجہ طور پر شعر سے شروع کی ہے کہ خوشی ملی نہ اگر مجھ کو ذوق غم تو ملی نہ دولت دنیا مجھے قلم تو ملا۔ تو ظہیر حسن صاحب مصرا کے پہلے مسلم پی ایچ ڈی اور پہلے مسلم ڈی لٹ ہیں جو اعلیٰ تعلیم اسناد حاصل کرنے، طویل عرصہ تک ڈگری کالج میں انگریزی زبان و ادب پڑھانے کے باوجود اردو، ہندی، سنسکرت، انگریزی کی ترویج و ارشاد اور عوامی سرگرمیوں کے لیے ہمہ وقت متحرک نظر آتے ہیں۔ وہ قومی یکجہتی کی مثال ہی نہیں، پختہ ثبوت ہے۔ اور یہ آخری جملہ میری طرف سے کہ ڈاکٹر زیڈ حسن صاحب کو ان کی اس شاہکار تحقیق پر بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔